وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ العزیز ماں باپ کے حقوق کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہوگی. اگرچہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کا احاطہ لفظوں میں کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے فرامین کے مطابق ایک ادنا سی کوشش کروں گی کہ والدین کے حقوق اور ان کی فضیلت آپ کے گوش گزار کر سکوں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی لاریب بے عیب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کیا دے رہے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ بالکل اٹیچ کیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 5 مقامات پہ اپنی اطاعت کے بعد، اپنی عبادت کے حکم کے بعد بالکل ساتھ ہی متصل اٹیچ کر کے والدین کے بارے میں بتا دیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ دنیا والوں پہ والدین کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہاں اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پیش آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو وَلَا أُفٍّ لَكُمَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے انہیں اف تک بھی نہیں کہنا. اف ایک نارمل سی چیز ہے کہ ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا جھنجلا جاتے ہیں نا، تھوڑا سا اریٹیٹ ہو کے، ایک سب سے لو لیول کا ہم جب اریٹیٹ ہوتے ہیں نا، سب سے لو لیول پہ، تو ہم کہتے ہیں اف، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. کسی کو بھی ڈز ناٹ میٹر کہ ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں، صرف ہم کسی کو بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک نارمل سٹیج ہوتی ہے. ہم نے اس نارمل لیول پہ بھی پیرنٹس کی بات آ گئی تو ہم نے انہیں اف تک نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے بات کرنی ہے. اپنی جوانی کے نشے میں مست ہو کے آپ نے سینہ تان کے بات نہیں کرنی، بلکہ اپنے بازو جھکا کے ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اف تک بھی نہیں کہنا. کیوں؟ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو وہ سم ٹائم اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں. کسی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم ٹھیک تھے، لیکن پیرنٹس اریٹیٹ ہو گئے تو وہاں پہ بنتا ہے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا، اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا ہے. تو یہ والدین کا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور پھر کیا ہے؟ صرف یہاں تک ہی نہیں، فرمایا
کہ بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان پہ رحم فرما۔ کس طرح رحم فرما؟ جس طرح چھوٹے ہوتے ہم پہ انہوں نے شفقت کی، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، جس طرح اس کی بولنے میں مدد کرتے ہیں، اسے کھانا سکھاتے ہیں، اسے ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، ایون اسے سردی، گرمی، دھوپ، بارش، ہر چیز سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح وہ اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جی جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا، ہمارے والدین کے ساتھ اللہ جی اسی طرح شفقت والا معاملہ فرمائیے گا۔ آپ نے یہ دعا بھی ساتھ ضرور کرنی ہے۔ اور کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں، کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو رب تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ بہت ہی زیادہ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ پھر فرمایا ماں۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، بہت زیادہ اجر رکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ اولاد کے لیے زمانے بھر کی جو سختیاں ہیں وہ برداشت کرتی ہے، تلخیاں برداشت کرتی ہے، اور جو باپ ہے وہ تپتی ہوئی دوپہر میں بھی آپ کے لیے محنت مشقت کر کے لے کے آتا ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے ملے نہ ملے اس کی اولاد کو وہ چیز پرووائڈ کر دی جائے، وہ اپنی اولاد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ تو وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں تو آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کو بچپن میں شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں تو اولاد کا بھی حق ہے کہ جب وہ جوان ہوں تو وہ اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا رشتہ بنایا ہے جس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں ایسا کیوں ہے کہ ہم دین سے دور ہیں؟ مغرب زدہ معاشرے میں ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ والدین کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ رکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے بعد ماں باپ کا درجہ قرار دیا کہ ان کے آگے اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے، ناگواری کا اظہار نہیں کرنا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات سمجھیں، ایک دفعہ نہیں سمجھ آئے پھر اسے کہتے ہیں بیٹا دوبارہ بولو کیا کہا تھا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اس کی بات 10 دفعہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اریٹیٹ نہیں ہوتے۔ بٹ اولاد کیا کرتی ہے کہ ایک دفعہ ماں نے بات بولی ہے، بڑھاپا ہے، صحیح نہیں سمجھ آ رہی، ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی، ایک دفعہ بات کی ہے نہیں سمجھ آئی، دوسری دفعہ اریٹیٹ ہو کے کہیں گے کہ ابو جی یا امی جی ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ بقیہ گفتگو اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ والد کے حقوق اور اس کے ساتھ متصل ایک واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ دل دہلا دینے والا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کروں گی۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی اطاعت کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔